العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری۔ اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں ثم المنسوخ من الکتاب انواع اربعہ۔ اب تک کے سبق میں صاحب کتاب نے نسخ کی تعریف کی، نسخ کا مطلب بتایا، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ ہمارے نزدیک کتاب کا نسخ کتاب سے، کتاب کا نسخ سنت سے، سنت کا نسخ سنت سے، سنت کا نسخ کتاب سے، چاروں صورتوں میں ہمارے نزدیک نسخ جائز ہے۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا کہ کتاب اللہ کا نسخ سنت سے جائز نہیں ہے۔ ہاں، قیاس سے بالاتفاق نسخ جائز نہیں، اور اکثر علماء کے نزدیک اجماع سے بھی نسخ جائز نہیں ہے۔ مذکورہ سبق میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ منسوخ جو حکم ہوا ہے یا جو چیز منسوخ ہوئی ہے، ناسخ کا اس سے اخف اور ہلکا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ناسخ کبھی منسوخ سے اخف بھی ہو سکتا ہے، کبھی منسوخ کے مثل بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی منسوخ سے اثقل اور بھاری بھی ہو سکتا ہے۔ ما قبل کے سبق میں یہ باتیں بتائی تھیں۔ آج کے سبق میں قرآن پاک سے جو چیزیں منسوخ ہوئی ہیں وہ منسوخ 4 قسم کی ہو سکتی ہیں۔ منسوخ من الکتاب 4 قسموں پر ہے۔ کون سی ہے 4 قسمیں؟ بیٹا کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ الفاظ بھی منسوخ ہوں، اور ان الفاظ سے جو حکم سمجھ میں آتا ہے وہ حکم بھی منسوخ ہو، یعنی منسوخ التلاوت بھی ہو اور منسوخ الحکم بھی ہو، دونوں چیزیں منسوخ ہوں۔ ایک قسم تو یہ ہو گئی، اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ منسوخ التلاوت تو ہو، منسوخ الحکم نہ ہو، اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ منسوخ الحکم ہو، منسوخ التلاوت نہ ہو، اور کبھی یہ نسخ اطلاق کو مطلق کو مقید کرنا، اس کو بھی ہمارے نزدیک نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کبھی نسخ وصف کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں منسوخ من الکتاب کی، یعنی کتاب اللہ سے اگر کوئی چیز، کوئی آیت کریمہ منسوخ ہو رہی ہے تو اس کی کل 4 صورتیں نکلیں گی۔ ایک تو یہ کہ آیت کریمہ کی تلاوت بھی منسوخ ہو جائے اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ تلاوت منسوخ ہو، حکم منسوخ نہ ہو۔ تیسری یہ کہ حکم منسوخ ہو، تلاوت منسوخ نہ ہو۔ اور چوتھی یہ ہے کہ آیت کریمہ جو منسوخ ہوئی ہے وہ مطلق تھی، اور یہ مطلق یہاں پر منسوخ ہونے کا مطلب یہ کہ اس مطلق کو مقید کر دیا گیا۔ تو یہ مقید کر دینا بھی ہمارے نزدیک نسخ کی ایک قسم ہے، اگرچہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو نسخ نہیں کہتے، بلکہ وہ اس کو بیان خالص کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مطلق کو مقید کر دیا جا رہا ہے تو مقید کرنے کی صورت میں اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو محض اور محض بیان کہا جائے گا، خالص بیان کہا جائے گا، کہ جو مطلق تھا اس کا بیان مقید نے کر دیا۔ تو امام شافعی اس چوتھی صورت کو نسخ نہیں کہتے، اور احناف اس چوتھی صورت کو نسخ کہتے ہیں۔ تو اس لیے احناف کے نزدیک منسوخ من الکتاب کی 4 قسمیں ہو جائیں گی، اور شوافی کے نزدیک منسوخ من الکتاب کی 3 ہی قسمیں رہیں گی۔
میں نے سبق کا خلاصہ پیش کر دیا ہے. صاحب کتاب ان چاروں قسموں کی مثالیں بھی یہاں پر پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ثم المنسوخ من الکتاب انواع اربعہ، پھر کتاب سے منسوخ من الکتاب، کتاب سے جو منسوخ ہو اس کی 4 قسمیں ہیں. منسوخ التلاوت والحکم جمیعا، ایک قسم ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائیں، دونوں منسوخ ہو جائیں. اس کی مثال کما رویہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کیا عشر رضیعات معلومات یحرمنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ عشر رضیعات معلومات یحرمنا، کہ 10 متعین 10 چسکیاں دودھ پی لینا یہ حرمت ثابت کر دے گا. یعنی 10 بار دودھ پیا تو حرمت ثابت ہوگی. حالانکہ یہ تلاوت یہ قرآن پاک ہے، لیکن آج موجودہ وقت میں قرآن میں یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. اب تو حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک بار بھی ایک چسکی بھی دودھ پیا کسی کا تب بھی حرمت اس سے ثابت ہو جائے گی. اب حکم یہ ہے، اب 10 چسکیاں نہیں، 10 بار پینا نہیں، بلکہ ایک بار پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی. فرماتے فنسخت، تو یہ عشر رضیعات معلومات یحرمنا یہ نسخت، یہ آیت کریمہ قرآن میں تھی، یہ منسوخ کر دی گئی اور اس کا حکم بھی منسوخ کر دیا گیا. ایک اور مثال دے رہے ہیں وروی، ایسی یہ بھی مروی ہے ان سورۃ الاحزاب کانت 100 آیتا او 300، کہ سورہ احزاب کی 200 یا 300 آیتیں تھیں، 200 یا 300 آیتیں تھیں. فرماتے ہیں والآن، اور اب بقی علی ما فی المصاحف، جو مصاحف میں ہے وہ باقی رہ گئی ہیں کتنی، وہو 73 آیا، وہ کل 73 آیتیں رہ گئی ہیں. یعنی سورہ احزاب میں 200 یا 300 آیتیں تھیں، اور اب اس وقت مصاحف قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ کل 73 آیتیں ہیں، 73 آیتیں ہیں. 73 آیتوں کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ جو باقی تقریباً 130 یا 230 جو آیتیں ہیں وہ اب مصحف میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منسوخ التلاوت بھی ہو گئی اور ان کا حکم بھی نہیں ہے تو منسوخ الحکم بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، ایسے ہی ایک اور مثال دیتے ہیں وقضا سورۃ الطلاق، ایسے ہی سورہ طلاق کانت اطول من سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ سے زیادہ لمبی تھی، اطول لمبی تھی. ایسی سورہ طلاق سورہ بقرہ سے زیادہ لمبی تھی. حالانکہ اس وقت میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ ساری صورتوں میں سب سے بڑی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ سورہ طلاق سورہ بقرہ سے بھی بڑی تھی اور اس وقت بڑی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ سورہ بقرہ کی بھی بہت ساری آیتیں، وہ سورہ طلاق کی بھی بہت ساری آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں، منسوخ التلاوت بھی اور منسوخ الحکم بھی. یہ ہوئی پہلی قسم. دوسری قسم بتا رہے ہیں وہ منسوخ التلاوہ دون الحکم. دوسری قسم یہ ہے کہ منسوخ التلاوت ہو، یعنی پڑھی تو نہ جاتی ہو سورت، آیت کریمہ پڑھی تو نہ جاتی ہو، اس کی تلاوت تو منسوخ ہو لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہو، حکم منسوخ نہ ہوا ہو. جیسے کہ اللہ کا یہ فرمان الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ آیت کریمہ ہے، اس کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی. یہ آیت کریمہ اب قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی، یہ پڑھی نہیں جاتی ہے، یہ منسوخ التلاوہ ہے، لیکن اس کا حکم آج بھی باقی ہے. مطلب یہ ہے
کہ بوڑھے اور بوڑھی یعنی شادی شدہ، یہاں پر شیخ و شیخہ سے مراد شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کر لیں، فرجموہما، تو ان دونوں کو رجم کر دو، پتھروں سے مارو، نکالا من اللہ، یا اللہ کی طرف سے عبرت ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ رب العزت غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں شادی شدہ لوگ، مرد و عورت کے زنا کر لینے کی صورت میں ان کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ رجم کا حکم آج بھی موجود ہے، اس لیے حکم منسوخ نہیں ہوا۔ ہاں، اس آیت کریمہ کی تلاوت منسوخ ہے، اس لیے قرآن پاک میں آج آپ اس آیت کریمہ کو لکھا ہوا نہیں پائیں گے۔ یہ اس کی مثال ہوئی جہاں پر تلاوت تو منسوخ ہو اور حکم منسوخ نہ ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم، اس آیت کریمہ کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوا ہے۔ تلاوت کے منسوخ ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں صاحب کتاب، فرماتے حتی قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کننا نتلوہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس آیت کریمہ کو سرکار کے زمانے میں تلاوت کرتے تھے، وَنُنْسِخُهُ الْآن، اور ہم اس کو اب منسوخ پاتے ہیں، یعنی اب اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ ولولا ان الناس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولولا ان الناس یقولون ان عمر زاد فی کتاب اللہ لالحقته المصحف بیدی، کہتے ہیں کہ اب تو اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اب اسے ہم منسوخ پاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ حکم ابھی بھی باقی ہے اور سرکار کے زمانے میں ہم اس کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں کا یہ خوف نہ ہوتا کہ میں اسے بڑھا دیتا ضرور، اپنے گھر پر جو مصحف ہے اس میں اپنے ہاتھ سے اسے لکھ دیتا، لیکن مجھے ڈر یہ ہے لوگ یہ کہیں گے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے زیادتی کر دی، تو اس زیادتی کا خوف ہے، لوگوں کے اس کہنے کا خوف ہے، ورنہ تو میں اپنے ہاتھ سے اس کو اپنے مصحف میں بڑھا دیتا۔ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منسوخ ہو چکی ہے اس کو بڑھانے کا قول کر رہے ہیں، نہیں، اس واقعہ سے اشارہ اور اس واقعہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ یہ آیت کریمہ پہلے موجود تھی، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہم اس کی تلاوت کرتے تھے، پھر یہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم ابھی بھی باقی ہے۔ تو اس بات پر استدلال کرنے کے لیے صاحب کتاب نے اس واقعہ کا ذکر کیا کہ یہ منسوخ تلاوت ہے، پہلے یہ کتاب قرآن پاک میں تھی اور اس کی تلاوت ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں حضرت عمر، فرماتے ہیں لولا ان الناس یقولون، اگر لوگ یہ نہ کہتے کیا ان عمر زاد فی کتاب اللہ، کہ عمر نے کتاب اللہ میں زیادتی کر دی، لالحقته المصحف بیدی، تو ضرور میں اس قول کو مصحف میں اپنے ہاتھ سے جوڑ دیتا، ملحق کر دیتا، اس میں لگا دیتا۔ یہ دو قسمیں ہوئی، تیسری قسم فرماتے ہیں منسوخ الحکم دون تلاوہ، تیسری قسم یہ ہے کہ حکم منسوخ ہو تلاوت منسوخ نہ ہو، تلاوت منسوخ نہ ہو۔ مثال، حکم تو منسوخ ہو، جیسے کہ مثال کسورۃ الکافرون، کسورۃ الکافرون، جیسے کہ الکافرون سورہ کافرون، وامثالھا، ایسی سورہ کافرون جیسی دیگر آیات جن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنے دین کو اختیار کرے رہو، تم اپنے دین پر ڈٹے رہو، ہم اپنے دین پر لگے رہیں۔ یہاں پر ان کو کفار کو ان کے دین پر ڈٹے رہنے کا اختیار دے دیا۔ سورہ کافرون میں یہی تو ہے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون،
اے کافرو، اے محبوب تم فرما دو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں. ولا انتم عابدون ما ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کر سکتے ہو کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اس آیت کریمہ سے، اس سورہ کافرون سے یہ معلوم ہوا کہ کافروں کو ان کے اپنے دین پر ڈٹے رہنے کی گویا کہ اجازت دے دی گئی. تو یہ پہلے تھا، لیکن یہ حکم منسوخ قرار دے دیا گیا. آیات جہاد سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب حکم یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے کفر پر ڈٹا رہے اور ہم اس کو دعوت اسلام بھی نہ دیں، یہ حکم نہیں ہے. بلکہ اگر ہماری استطاعت میں ہو تو ہم اس کو دعوت اسلام دیں، اور دعوت اسلام کو وہ ٹھکرائے اور ہمارے بس میں ہو تو ہم اس کو تعزیر بھی دیں، اور جو بھی ممکن ہو ازرو شرع قوانین کے لحاظ سے وہ ہم اس کو سزا دیں. اب حکم یہ نہیں ہے کہ کمپرومائز کر لیا جائے، لکم دینکم ولی دین، یہ حکم نہیں ہے. اب تو دعوت اسلام دینے کا حکم ہے. اگر مان جائے فبیہا، نہ مانے فبالسیف. لیکن یہ ہر جگہ نہیں. یاد رکھیے جہاد کی بھی شرطیں ہیں. صاحب کتاب فرماتے ہیں کیا؟ تیسری قسم ہے منسوخ الحکم دون تلاوہ، حکم منسوخ ہو تلاوت منسوخ نہ ہو. کسورۃ الکافرون، جیسے کہ سورہ کافرون و امثالہا، اور اس جیسی دیگر آیات جن میں ایسا اگر کہیں کہا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، جہاں پر اختیار سمجھ میں آتا ہو تو وہ سب کیا ہے؟ منسوخ الحکم ہے. اور چوتھی قسم ہے منسوخ الوصف، وصف منسوخ ہو گیا ہو، پورا نہ حکم منسوخ نہ ہی تلاوت منسوخ، وصف منسوخ ہو گیا کہ ایک آیت کریمہ مطلق ہے، اس کا وصف اطلاق ہے. دوسری آیت کریمہ مقید ہے، اس کا وصف تقیید ہے. اب تقیید مقید جو آیت کریمہ آ گئی اس نے مطلق کو مقید بنا دیا، کسی قید کی بنا پر مطلق مقید ہو گیا. تو اب یہاں پر اس کے اطلاق کو منسوخ کیا گیا، تو یہاں پر منسوخ الوصف کہا گیا. کہتے ہیں وہ منسوخ الوصف، چوتھی قسم منسوخ الوصف الذی فی الحکم، جو وصف حکم کے اندر ہو. وذالک کالمطلق، اور اس کی مثال جیسے کہ مطلق، اذا قید، جب مطلق کو مقید کر دیا جائے. کما ان النص یقتضی غسل الرجلین، مثال دے رہے ہیں جیسے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وضو کرنے کے سلسلے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. قرآن نے فرمایا ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پیروں کو دھو. تو پیروں کو دھونے کا حکم دیا گیا اور یہ مطلق ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت اپنے پیروں کو دھو. اب یہاں پر ارجلکم کہا گیا، اپنے پیروں کو دھو، یہاں پر مطلق ہے، کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ جب تم موزے پہنے ہوئے ہو تو دھو، موزے پہنے ہوئے نہ ہو تب دھو. کوئی موزہ پہنے نہ پہننے کی کوئی قید نہیں ہے، یہاں پر مطلق ہے. لیکن حدیث مشہور ہے کہ رسول کریم علیہ تحیۃ و تسلیم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یا بہت ساری اس طریقے سے احادیث مشہور ہے، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مسح علی الخفین کا قول تب کیا
جبکہ نصف النہار کی طرح روشن احادیث اور روایات مجھ تک پہنچ گئی۔ تو ایسی احادیث مشہورہ سے خفین پر مسح کرنا جائز ہے، خفین پر مسح کرنا جائز۔ تو احادیث مشہورہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر خفین پہنے ہوئے نہ ہو، موزے پہنے ہوئے نہ ہو، وہی لیدر کے، چمڑے کے، ہے نا، یا چمڑے کے بھی نہ ہو لیکن اس جیسے ہوں، اتنے موٹے ہوں کہ ان میں پانی سرایت نہ کرے اور وہ خود سے پیر پر رک سکیں، ماں کی تفصیل فقہ کی کتب میں دیکھیے۔ تو اگر موزے پہنے ہوئے نہ ہو تو ایسی صورت میں حدیث نے بتایا کہ پیروں کو دھو، اور اگر موزے پہنے ہوئے ہو تو ایسی صورت میں نبی کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار نے مسح کیا، صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مسح کیا۔ تو ان احادیث مشہورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موزے اگر پہنے ہوں تو مسح کرنا پڑے گا، تو ان پر مسح کریں گے۔ تو اب حدیث مشہور نے دو صورتیں کر دی کہ پہنے ہوئے نہیں ہے تو دھو پیروں کو، اور اگر موزے پہنے ہوئے ہو تو مسح کرو۔ تو حدیث مشہور نے اس مطلق کو، جو آیت کریمہ مطلق تھی، اس مطلق کو مقید بنا دیا۔ اب آیت کریمہ میں دھونے کا جو حکم ہوگا وہ صرف اس صورت میں ہوگا جبکہ موزے پہنے ہوئے نہ ہو، تو مطلق کو مقید بنا دیا۔ تو یہ ہے مطلق جو وصف تھا اس کو مقید کر دینا، یعنی وصف مطلق کو منسوخ کر دیا، وصف مطلق منسوخ ہو گیا یہاں پر، یہی ہے منسوخ الوصف، وہ وصف منسوخ ہو جائے الذی فی الحکم، جو حکم میں ہے، وذالک، وہ اس طرح سے، کل مطلق، جیسے کہ مطلق اذا قید، جب اس کو مقید کر دیا جائے، کما ان النص یقتضی غسل الرجلین مطلقا، جیسے کہ نص آیت کریمہ دونوں پیروں کو مطلقا دھونے کا تقاضا کرتی ہے۔ والحدیث المشہور فی باب المسح علی الخفین، اور باب مسح علی الخفین میں جو حدیث مشہور ہے، یقتضی، وہ تقاضا کرتی ہے، مسحہما، دونوں پیروں کے مسح کا، حین لبس الخفین، خفین کے پہننے کے وقت، وذالک تقیید للمطلق، یہ مطلق کی تقیید ہے، مطلق کو مقید کرنا ہے، وزیادۃ علی النص، اور نص پر یہ زیادتی ہے، وہو نسخ عندنا، یہ چوتھی قسم ہمارے نزدیک تو نسخ ہے، خلافا للشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا اس میں اختلاف ہے، فإنه عنده بیان، کیونکہ ان کے نزدیک یہ نسخ نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک یہ صرف اور صرف بیان ہے، اور صرف بیان ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو نسخ نہیں کہتے۔ لہذا منسوخ الکتاب کی ہمارے نزدیک چار قسمیں ہوں گی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تین ہی قسمیں رہیں گی۔